بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتح آیت نمبر 37۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جہنم کا عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس زندگی میں لاپرواہی دکھائیں گے۔ اللہ کی کتاب، اس میں موجود نصیحتیں اور احکامات مذاق نہیں ہیں، یہ نہایت سنجیدہ باتیں ہیں۔ جو بھی چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائے، وقت کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے خالق سے رجوع کیجیے، علم اور ہدایت طلب کیجیے، اپنے رب کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے مشقت اٹھائیے۔ بات توجہ اور دھیان سے سنیے، رموز کائنات کے اسباب کو سمجھیے، اپنے خالق کی بڑائی اور عظمت کو پہچانیے، ایمان لائیے اور اپنے رب کی راہ میں جستجو کیجیے۔ زندگی کھیل تماشوں یا نمود و نمائش کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ علم و تربیت حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے، تاکہ آپ ابدی زندگی میں اپنے رب کے قریب ہونے سے پہلے پاک و صاف ہو جائیں، طور طریقے سیکھ لیں، ادب و آداب اپنا لیں، اپنے دلوں سے مکر و فریب اور کھوٹ ختم کر لیجیے، صحیح اور غلط کے فرق کو جان لیجیے، خالص اپنے رب کے ہو جائیے، اس زندگی کی قدر کیجیے، اپنے رب کی راہ میں اپنے آپ کو بدلیے، آج سے، ابھی سے۔ آیت نمبر 38۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ یاد رکھیے، آپ کچھ دکھائیں یا آپ کچھ چھپائیں، آپ کا رب سب جانتا ہے۔ آپ کے اعمال آپ کی نیتوں پر پرکھے جائیں گے، اپنے دل کو کھوٹ سے پاک کیجیے۔ آیت نمبر 39۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض
فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ بڑھنے ہی کا باعث ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات ہم سے واضح الفاظ میں کہی جا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے ہی اس زمین پر آباد کیا ہے، یعنی ہم یہاں پہلے سے موجود نہ تھے، اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا وجود ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم پھر یہاں نہیں ہوں گے، یعنی ہماری مستقل سکونت، ہمارا مسکن، ہماری آماج گاہ کہیں اور ہی ہے۔ تو کیا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں کہ ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں، کوششیں کرنا شروع کر دیں، تیاری رکھیں، آخرت کے لیے اچھے سامان، اچھے اسباب ابھی سے تلاش کرنا شروع کر دیں؟ اپنے اوپر ناگہانی اور آفت آنے سے پہلے ہی ہم اپنے ساز و سامان تیار کر لیں۔ آپ کے سامنے آپ کے رب کی نصیحتیں موجود ہیں۔ آیت نمبر 40۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ہم سب تنہا ہی اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بے یار و مددگار۔ اپنے کیے کا حساب ہمیں خود سے ہی دینا ہے، جھوٹ مکر و فریب کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ آپ کا نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی دفاع کرنے والا۔ دنیا ہو یا آخرت، آسمان ہو یا یہ زمین، آپ کا آپ کے رب کے سوا کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں۔ دیگر نام صرف ایک دھوکہ ہے۔ آپ کا اصلی ہمدرد آپ کا رب ہی ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا خالق نہیں۔ سچے دل اور اپنی پوری لگن سے اپنے رب سے رجوع کیجیے۔ سورہ الفاتر آیت نمبر 43۔
استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ گھمنڈ ایک ناسور ہے، بیماری ہے۔ دنیا کی شان بان، دکھاوا، مکر و فریب، خود پسندی، حرص، لالچ، ہوس، طمع، آپ کے ارد گرد جمع مجمع اور بھیڑ، دنیاوی چمک دمک، عہدہ، مرتبہ، رتبہ آپ کو عقل کا اندھا بنا دیتی ہے، اور جہاں آپ نے اپنی سوچ، سمجھ اور عقل کھوئی، آپ کی تدبیریں بھی بری ہو گئیں۔ آپ کے دل کا کھوٹ اور میل آپ کا لباس ہو گیا۔ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ڈھیل دی گئی ہے، آپ بچے رہیں گے، لیکن جب بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی رسی کھینچی جائے گی، ایک چمٹ جانے والا وبال آپ کا مقدر ہوگا۔ جتنا آپ دلدل میں دھنسے ہوں گے، آپ کے بچنے کا راستہ اتنا ہی مشکل ہوگا، اور آپ کے بچنے کی امید اتنی ہی کم ہوگی۔ آپ کے رب نے اپنی تمام نصیحتیں آپ سے بیان کر دی ہیں، تمام مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، وہی آپ کا امتحان ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی، اللہ تعالی اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ گمان ہے
کہ وہ پیدائشی طور پر پاک و صاف ہے اور اس نے کوئی گناہ سرے سے کیا ہی نہیں، تو وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب ہی گناہ گار ہیں، کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی رک گیا، ٹھہر گیا، سنبھل گیا، کوئی آگے بہاؤ میں بہتا ہی چلا گیا، کوئی مان گیا، جان گیا، سمجھ گیا، اور کوئی بڑی ڈھٹائی سے ڈٹا رہا۔ کسی نے کچھ سن لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، اور کسی نے بے فکری کی، لاپرواہی کی۔ کسی کو اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، ہوش دلایا، اور کوئی غفلت کی نیند میں ہی مست رہا۔ کسی نے کوئی کوشش کی، جستجو کی، تدبیر کی، اور کوئی صرف ساتھی، ساجھی، سہارے، مددگار ہی ڈھونڈتا رہا۔ کسی نے علیحدگی اپنائی، تنہائی اپنائی، غور و فکر کیا، اور کوئی دعوتیں، محفلیں، مجمع اور بھیڑ ہی جمع کرتا رہا۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، محدود مدت کے لیے۔ جو چاہے جو راہ اپنائے، آپ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ کے دل نے جو خود سے سوچا، چاہا، آپ کے رب نے آپ کو اسی راہ پر چلایا۔ یہ آپ کے رب کا فضل و کرم ہی ہے کہ اس نے آپ پر فوراً گرفت نہیں کی۔ پر یہ بات یاد رکھیے، یہ ڈھیل، یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگلا کوئی بھی لمحہ ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری حاضری ہونی ہی ہے، ہماری جواب دہی ہونی ہی ہے۔ کوئی بہانہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں آپ چھپے رہے، بچے رہے، آپ کی چالاکی نے آپ کو محاسبے سے بچا لیا۔ آپ کو اپنی عقل، اپنی بری تدبیر پر بہت بھروسہ ہے۔ یہی آپ کا جال ہے اور یہی آپ کا پھندا۔ اپنے رب کی دی گئی اس زندگی، اس مہلت کو غنیمت جانیے، اپنے رب سے رجوع کیجیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔